السلام علیکم۔ افغانستان سے افراتفری کی حالت میں امریکہ کا انخلا آج تک خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ امریکہ 2021 میں یہاں سے جاتے ہوئے 7.12 ارب ڈالر کا اسلحہ، جو کہ جدید ترین اسلحہ تھا، چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ طالبان کے ہاتھ لگ گیا اور طالبان نے اپنے ساتھیوں میں بھی اس کو بانٹ دیا، اور اب تحریک طالبان پاکستان اور نہ جانے کتنے گروپ جو ہیں ان اسلحے کو استعمال کر کے پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے سال 2024 میں دہشت گردی کے ہونے والے واقعات میں 1000 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری ٹی ٹی پی اور بلوچستان لبریشن آرمی پر ہے، جو کہ افغانستان سے آپریٹ کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں۔ اب پاکستان نے ایک بار پھر امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس 7.12 ارب ڈالر کے اسلحے کو واپس لے جائے، اور اگر وہ واپس نہیں اس کو مل رہا تو وہ اس کو پیسے دے کر خرید لے۔ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے اس کو 7 ارب ڈالر دے، یا جو بھی معاہدہ ہوتا ہے اس کے تحت اس کو معاوضہ دے، پیسے دے، اور اس اسلحے کو بائی بیک کر لے، یعنی خرید لے، اور اس خرید کر یہاں سے لے جائے، کیونکہ یہ اسلحہ اب افغانستان اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی بلیک مارکیٹ میں دستیاب ہے، اور وہاں سے یہ دہشت گرد اس کو خرید رہے ہیں، اور بھارت کی فنڈنگ کے ذریعے یہ اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ رہا ہے، بھارت پیسہ دے رہا ہے، اور وہ اسلحہ بلیک مارکیٹ سے طالبان اور بی ایل اے والے خرید کر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور پاکستان کے شہریوں پر استعمال کر رہے ہیں۔ میں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ 2021 میں طالبان نے جب افغانستان کا دوبارہ کنٹرول سنبھالا تو اس وقت امریکہ بہت سا اسلحہ اور گولہ بارود چھوڑ کر افراتفری کی حالت میں واپس امریکہ چلا گیا۔ بگرام ایئرپورٹ اس کا مرکز تھا، جو کابل کے قریب ایک بہت بڑا ایئرپورٹ تھا، جہاں پر اس نے اپنے اسلحہ، گولہ بارود اور اسلحے کا ذخیرہ بنا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں بہت بڑی مقدار میں تعداد میں طیارے موجود تھے، جنگی طیارے موجود تھے، اور اس کے علاوہ ٹینکس تھے، بہت سارا اسلحہ تھا، بہت ساری ڈیوائسز تھیں، بہت ساری سینسرز تھے جو وہاں موجود تھے۔ امریکہ جاتے ہوئے جو لے جا سکا وہ تو لے گیا، لیکن جو چیزیں وہ افراتفری کی حالت میں نہیں لے جا سکا اس کو یا تو انہوں نے خراب کر دی۔ جیسے امریکہ کے تقریباً 93 طیارے جو تھے، جنگی طیارے، وہ بگرام ایئرپورٹ پر موجود تھے، افغانستان کے اندر موجود تھے، تو امریکہ کے جو فوجی تھے جاتے جاتے ان جہازوں کا یہ حال کر گئے کہ وہ کسی کے اڑانے کے قابل نہ رہے۔ اس کی جو اہم ڈیوائسز تھیں، اہم ایکوپمنٹ تھا، وہ نکال لیا یا پھر ان کو خراب کر دیا، تباہ کر دیا، تاکہ وہ جہاز قابل استعمال نہ رہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری گنز تھیں، یہ گنز تھیں جو یہاں موجود رہیں، جن کو امریکی خراب نہیں کر سکے، ان کو تباہ نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ گولہ بارود تھا جو وہاں موجود رہا، اور وہاں پر بڑی مقدار میں وہ گولہ بارود جو ہے چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ اگر گولہ بارود کو وہ آگ لگاتے تو بہت بڑی تباہی خود ان کے لیے بن سکتی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے ڈیوائسز جو انٹیلیجنس ریلیٹڈ ڈیوائسز ہیں وہ ان کے پاس تھے، وہ وہاں چھوڑ کے چڑے گئے، کچھ سینسرز، کو بایو میٹرک مشینیں۔ اس کے علاوہ جو نائٹ ویژن گوگلز اور نائٹ ویژن جو ڈیوائسز تھیں جو رات کو دیکھنے میں استعمال ہوتی ہیں، وہ امریکی وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ جو گنز ہیں، جو لائٹ گنز ہیں، جو M4 اور M9 گنز ہیں، یہ اس وقت اس پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں، اور جو نائٹ ویژن گوگلز ہیں یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں، اور یہ دہشت گرد استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر استعمال کرتے ہیں، پاکستان کے شہریوں پر استعمال کرتے ہیں، اور رات کے وقت بھی ان کو صلاحیت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ پاکستانی فورسز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے میں پاکستان نے متعدد بار اس ایشو کو امریکہ کے سامنے اٹھایا ہے۔ پہلے جب عبوری حکومت تھی پاکستان میں تو انوار اللہ کاکڑ نے بھی امریکی انتظامیہ سے کہا تھا کہ آپ اپنے اس اسلحے کو یہاں سے لے جائیں، اگر آپ نہیں لے جا سکتے تو آپ اس کو کم از کم خرید لیں اور اس کو بائی بیک کر لیں، کیونکہ یہ اسلحہ جو ہے اس پورے خطے کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اب دا اکانومسٹ جو برطانوی اخبار ہے، اس نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ اس کو پے بیک کر لے، بائی بیک کر لے، اور اس اسلحے کو یہاں سے لے جائے، کیونکہ یہ اسلحہ جو ہے یہ افغانستان اور اس کے سرحدی علاقے میں جو بلیک مارکیٹس ہیں وہاں پر دستیاب ہے، اور افغانستان کے اندر چونکہ ان کی اکانومی کا برا حال ہے تو وہ کوئی بھی چیز بیچنے سے گریز نہیں کرتے، اور وہ جو زیادہ پیسے دیتا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے لے کر آئے اور وہاں سے افغانستان سے اسلحہ خرید کر لے جائے۔ اس کے علاوہ یہ گنز جو ہیں اور یہ ڈیوائسز جو ہیں، ان کے ریپلیکاز جو پاکستان اور افغانستان کا جو سرحدی علاقہ ہے، یہاں پر اسلحہ بھی بنتا ہے، بہت سارے اسلحہ بنانے کے غیر قانونی فیکٹریاں ہیں،
وہاں پر ان کے ریپلیکاز بن رہے ہیں. جیسے بہت ساری گنز افغانستان کے جہاد کے دوران جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان کے اندر آئیں, اور پاکستان میں ان کے ریپلیکاز اس علاقے کے اندر بننا شروع ہو گئے, قبائلی علاقے کے اندر. اور افغانستان کی سرحد کے ساتھ بھی یہ بہت سارا اسلحہ سازی کے فیکٹریاں ایسی موجود ہیں. تو اس بات کا خطرہ بھی موجود ہے کہ یہ گنز, یہ جو اسلحہ, یہ جو ڈیوائسز ہیں, ان کے ریپلیکاز یہاں پر بن سکتے ہیں جو کہ اس پورے خطے کے اندر سپلائی ہو سکتے ہیں اور اس پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. تو اب پاکستان کی جانب سے بارہا اس چیز کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو اسلحے کو واپس خرید کر امریکہ اپنے پاس لے جائے یا پھر اس کو ڈسپوز آف کر دے. لیکن طالبان اور طالبان کے جو اتحادی ہیں, جو ٹی ٹی پی ہے, یا جو وہ گروپس جو افغانستان کے اندر بیٹھ کے بھارت کی ایما پر پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ یہ اسلحہ نہ لگے. پچھلے دنوں پاکستان اور امریکہ کے درمیان سلامتی کے حوالے سے بہت اہم مذاکرات ہوئے تھے, جس میں امریکہ اور پاکستان نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور اس کے لیے ہر صورت میں ٹیکنیکل اسسٹنس بھی دیں گے اور سفارتی سطح پر بھی پاکستان سے تعاون کریں گے. بی ایل اے یا ٹی ٹی پی یا ایسے بہت سے گروپس, آئی ایس جو ہے, آئی ایس کے پی جو ہے, وہ بھی اس علاقے سے پاکستان کے اندر آپریٹ کرتا ہے. آئی ایس کے پی کے اندر ایک اندازے کے مطابق 4000 سے 6000 جنگجو موجود ہیں, جو زیادہ تر ازبک, تاجک اور ترک ہیں, اور یہ افغانستان کے علاقے میں پاکستانی سرحد کے ساتھ موجود ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے بھی خلاف ہیں اور افغانستان کے بھی خلاف ہیں, اور اس خطے میں امن کو خراب کر رہے ہیں. بلکہ انہوں نے بگرام ایئرپورٹ پر امریکی جو لوگ تھے ان پر بھی, بگرام ایئرپورٹ پر حملہ کیا تھا اور بڑے پیمانے پر وہاں پہ لوگ مارے گئے تھے. اور جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے صدر بنے تو اس وقت جو اس حملے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو گرفتار کر کے پاکستان نے امریکہ کے حوالے کیا تھا, جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں ہوتے ہوئے پاکستان کی بہت تعریف کی تھی کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. تو اب پاکستان اور امریکہ ایک بار پھر اس دہشت گردی کے جو ناسور ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنے پر اتفاق کیا ہے. اور پاکستان امریکہ سے اس بار یہ مطالبے بھی کر رہا ہے کہ جو اسلحہ ایکچولی ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں, ہمارے پاس نائٹ گوگل ویژنز ہونے چاہیے, ہمارے پاس لیٹسٹ لائٹ گنز ہونے چاہیے, ہمارے پاس اچھے ڈیوائسز ہونے چاہیے, ہمارے پاس ایسے اکوپمنٹ ہونا چاہیے, ہمارے پاس ایسے انٹیلیجنس کا نظام ہونا چاہیے کہ جس کے تحت ہم اس خطے کے اندر افغانستان کے اندر سے جو لوگ پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, انفلٹریٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں آ کے دہشت گردی کرتے ہیں, پاکستان کے چیک پوسٹوں پر فوجیوں کا نشانہ بناتے ہیں, یہ سویلینز پر آ کر حملے کرتے ہیں, ان کو پاکستان سرحد پر روکنے میں کامیاب ہو جائے اور ایسے اکوپمنٹ پاکستان کے پاس ہو جو اس بارے میں پاکستانی فورسز کی مدد کرے. تو وہ اسلحہ جو پاکستان کے پاس ہونا چاہیے وہ بلیک مارکیٹ کے تھرو ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا جن کے پاس یہ اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. تو پاکستان نے, پاکستان کی آرمی نے, پاکستان کی جو سول انتظامیہ, جو پاکستان کے جو سیاسی لوگ ہیں, انہوں نے 12 اس صورت میں مطالبہ کیا کہ وہ اسلحہ امریکہ واپس خرید لے. اب یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو جو علاقہ ہے یہاں پر سے اسلحہ کس طرح سے وہاں پر پہلے کس طرح گیا. جیسے اب طالبان کا جب رجیم تھا, جب طالبان کا کنٹرول نہیں تھا پورا کا پورا, تو امریکہ وہاں پر جو شمالی اتحاد کی حکومت تھی اس کی مدد کے لیے بہت بڑی مقدار میں اسلحہ, بلینز آف ڈالر, اربوں ڈالر کا اسلحہ وہاں پر لے کے آیا تھا. تقریباً کئی ہزار امریکی فوجی جو ہے مستقل افغانستان کے اندر موجود رہے, ان کو یہ اسلحہ دیا جا رہا تھا. اس کے علاوہ جو شمالی افواج تھی, جو شمالی اتحاد کی افواج تھی, ان کو بھی امپاور کرنے کے لیے ان کی ٹریننگ کی گئی, ان کو بھی اسلحہ دیا گیا, اور طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے ان کو کئی ارب ڈالر کا اسلحہ اس وقت دیا گیا. ایک اندازے کے مطابق 85 ارب ڈالر کا اسلحہ دیا گیا, کچھ کا خیال ہے کہ 18.6 ارب ڈالر کا اسلحہ دیا گیا. تو یہ اسلحہ جو ہے جاتے جاتے امریکہ اپنے ساتھ لے گیا, لیکن 7 ارب ڈالر سے زیادہ کا اسلحہ اب بھی افغانستان کے اندر موجود ہے. افغانستان یہ اسلحہ جو ہے, یہ افغان ٹرانزٹ جو پاکستان سے ہو کر گزرتی تھی, کنٹینرز یہاں سے جاتے تھے, اور وہ اسلحہ نیٹو کا اسلحہ جو ہے افغانستان کے اندر جاتا تھا. دلچسپ بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, جو پاکستان کے ساتھ جو سرحدی علاقے افغانستان کے تھے, ایون جب شمالی اتحاد کی حکومت افغانستان کے اندر تھی اور امریکہ کا وہاں پہ بیسس تھے, تو جب پاکستان سے اسلحہ افغانستان کے اندر جاتا تھا, جب چمن بارڈر سے آگے سپن بولدک کے علاقے میں داخل ہوتا تو سپن بولدک سے لے کر کندھار تک کا جو علاقہ تھا, یہاں پر طالبان کا کنٹرول بہت مضبوط تھا اور یہاں سے کنٹینرز کو گزرنا پڑتا تھا. تو بہت ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس دور میں جب کہ شمالی اتحاد اور امریکہ کا کنٹرول تھا کابل کے اندر, تو پاکستان سے جو افغان ٹرانزٹ کے تھرو نیٹو سے جو اسلحہ آتا تھا, نیٹو کا اسلحہ آتا تھا, وہ سپن بولدک اور کندھار سے گزر کر آگے کیسے جاتا تھا. تو یہ بہت حیرت انگیز بات ہے جو آپ سے دوبارہ سے شیئر کر رہا ہوں. پہلے بھی یہ لائم لائٹ میں آج سے 15 سال پہلے آئی تھی کہ طالبان ان سے ٹیکس وصول کرتا تھا, نیٹو سے, اپنے خلاف استعمال ہونے والے اسلحے پر بھی ٹیکس لیتا تھا اور اسلحہ جانے دیتا تھا وہ امریکہ کا
افغانستان کے اندر. اور فی کنٹینر ہم نے جب انویسٹیگیٹ کیا, جب وہ کنٹینرز کمپنیز جو وہاں پر کام کرتی تھیں, جو ٹرالرز لے کر جاتی تھیں, تو معلوم پڑا کہ ہر کنٹینر سے $1100 طالبان وصول کرتے تھے. اور بہت دلچسپ بات ہے کہ وہ اسلحہ جو کہ خود طالبان کے خلاف استعمال ہونا ہوتا تھا, اس کو کابل جانے کی اجازت دیتے تھے, یا ایسے علاقوں میں جہاں پر امریکی بیسز تھے وہاں جانے کی اجازت دیتے تھے. تو میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو طالبان کا رجیم ہے, جو وہاں پر جو لوگ ہیں, وہ پیسے کے لیے اسلحہ بیچنے میں ان کو کوئی آر نہیں ہے. وہ پیسے کے لیے, کاروبار کے لیے اگر ان کو کچھ پیسہ آتا نظر آ رہا ہو تو وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرتے. تو وہ جو اسلحہ جو امریکہ وہاں پر چھوڑ کے گیا تھا, وہ آج بلیک مارکیٹ میں دستیاب ہے. افغانستان کے سائے جو سرحدی علاقے ہیں, جو پاکستان کے سرحدی علاقے ہیں, جو پاکستان میں جو ایسے علاقے جہاں پر کنٹرول جو ہے, جہاں پر ٹی ٹی پی کے گڑھ ہیں, مراکز ہیں, جہاں پر وہ سرحدی علاقوں کے اندر خرابی کرتے ہیں, تو وہاں پر بلیک مارکیٹ میں یہ اسلحہ دستیاب ہے. بھارت فنڈنگ کر رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق بھارت ہر سال $1 ارب پاکستان کے اندر خرابی کے لیے افغانستان کے تھرو خرچ کرتا ہے. اور وہ $1 ارب جو بہت پہلے کی بات ہے, اب تو اس میں اضافہ خدشہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے, اس سے وہ اسلحہ خریدا جا رہا ہے. ٹی ٹی پی خرید رہی ہے, BLA خرید رہی ہے بلیک مارکیٹ سے, اور پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے.